الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه رواہ مسلم۔ ہم یہ درس اثر کے بعد دیا کرتے تھے، تو کچھ موسم اعتبار سے دن بھی کم ہو گیا ہے، تو آج کل ہم یہ عشاء کے بعد دیا کریں گے۔ پھر اگر موسم بدلے گا تو انشاءاللہ پھر وہ اثر کے بعد ہی اصل وقت پر دیا کریں گے، تو لیکن آج کل جو ہے یہ عشاء کے بعد دیں گے، اور یہ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کا ہوتا ہے، 10 سے 15 منٹ، 10 سے کم ہی رہتے ہیں۔ موضوع لمبا ہو تو 10 سے 12-14 منٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا موضوع کفن کا چل رہا ہے، کفن کے کچھ مسائل بیان کر دیے تھے، تو آج کفن کا دوسرا حصہ ہے کہ مرنے والے کو کفن دینا ہے تو اس کے متعلقہ شریعت نے کیا رہنمائی کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو کفن دیتے وقت احسان کرے، یعنی کہ اچھا کفن دے، احسان کا معاملہ کرے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ قرآن کے نزول کے لیے کہا جاتا ہے کہ سبب نزول کے قرآن کی فلاں آئی تو فلاں سبب کی وجہ سے نازل ہوئی ہے، تو بعض حدیثیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو کسی سبب کی وجہ سے ہمارے سامنے آتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کسی سبب کی وجہ سے ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں سبب ورود۔ تو اس حدیث کا سبب ورود یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی مر گیا تو اس کو کفن دیا گیا، کم کفن دیا گیا، چھوٹا کفن دے کے رات کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اچھا کفن دے، یہ نہیں ہے جی کہ چھوٹا کفن دے کے اس کو دفن کر دے، بلکہ اچھا کفن دے۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ تو اچھا کفن دینے سے یہ مراد ہے کہ جیسا کہ پیچھے بیان ہوا تھا کہ سفید رنگ کا ہو، اور شریعت نے جیسا بتلایا ہے کہ 3 چادریں ہونی چاہیے، 3 چادریں ہوں، سفید رنگ کی ہوں، یعنی کہ شریعت کے بتائے ہوئے جو کفن ہے اس جیسا کفن ہونا چاہیے، یہ ہے احسان۔ تو شریعت نے یہ بتایا کہ 3 چادریں ہونی چاہیے، سفید ہوں تو عمدہ ہے، اور سفید نہ ہوں تو وہ بھی کفن بن سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ سفید رنگ کا ہو۔ تو احسان سے یہ مراد ہے کہ شریعت نے جو بتلایا ہے ویسا کفن ہونا چاہیے۔ تو اگلی روایت مبارکہ کے اندر بھی کفن کا مسئلہ ہے۔ انہی سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احد کے دن، یعنی کہ مارکہ احد جو ہوا، اس کے مقتولین جو شہید ہوئے تھے ان کو ایک کپڑے میں 2 آدمیوں کو جمع کیا، یعنی کہ ایک کفن میں 2 بندوں کو کفن دیا احد کے واقعہ میں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ زیادہ قرآن ان میں سے کس کو یاد تھا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر جس کو زیادہ قرآن یاد تھا اس کو آگے کرتے، یعنی کہ قبلہ کی طرف رکھتے، اور نہ ان کو غسل دیا گیا، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ یہ ہے صحیح بخاری کی روایت۔ تو اس روایت مبارکہ کے اندر کفن کے متعلقہ یہ بتلائی گئی ہے کہ اجتماعی کفن بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایسا معاملہ، کوئی حادثہ پیش آ گیا، مثلا زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، تو ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ میتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کپڑا کا انتظام کرنا مشکل بن جاتا ہے، پھر کیا کیا جائے۔ اسی طرح جنگ کے اندر بھی بعض اوقات مسئلہ بن جاتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے رہنمائی دیتی ہے کہ ایک کفن میں زیادہ بندوں کو بھی کفن دیا جا سکتا ہے، ایک کفن میں 2 یا 2 سے زیادہ بندے جو ہیں ان کو کفن دے دیا جائے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک چیز تو یہ پتہ چلی کہ میتیں 2 ہوں تو ان کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک یہ بھی پتہ چلا کہ ایک ہی قبر میں بھی 2 یا 2 سے زیادہ بندوں کو دفن بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن دفن کرتے ہوئے جس کو زیادہ قرآن یاد ہو اس کو آگے کیا جائے۔ دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس کو قرآن زیادہ یاد تھا اس کو آگے کیا ہے، تو اس کو آگے کرنے سے یہی پتہ چلا کہ جو قرآن والا ہے وہ عام دنیا میں بھی آگے ہوتا ہے، امام بنتا ہے، جب مر جائے پھر بھی اسے مقدم کیا جائے گا کہ اس کو قبر میں بھی پہلے رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ قبر کے اندر جس کو قرآن زیادہ یاد تھا اس کو قبلہ کی طرف رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
تو اجتماعی کفن بنایا جا سکتا ہے۔ باقی جو ہے آگے آ جائے گا مسائل کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، شہید کی نماز جنازہ کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے اس کو، وہ ایک ایسا اس نے کام کیا ہے کہ وہ اس کے گناہ بخشے جا چکے ہیں، تو شہید کی نماز جنازہ جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی، اور اسی طرح اس کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا۔ انہی زخموں کے اندر اس کو قبر میں رکھ لیا جائے گا کہ زخم ہوں، یعنی کہ ان کو صاف نہیں کیا جائے گا، غسل نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی۔ باقی کفن کے متعلقہ ایک اور روایت مبارکہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لا تغالوا فی الکفن فإنه یصلب سریعا۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کے اندر ہے، لیکن اس روایت کے اندر ایک راوی عمر بن حاشم جو ہے وہ لین الحدیث ہے، یعنی کہ کمزور ہے حدیث کے اندر، ان کی وجہ سے جو ہے اس حدیث کی سند جو ہے وہ کمزور ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفن کے اندر غلو نہ کیا جائے، کیونکہ وہ جلدی جو ہے اسے چھین لیا جاتا ہے، مراد ہے کہ جب مٹی پر پڑتا ہے قبر میں جاتا ہے تو جلدی خراب ہو جاتا ہے، تو لہذا مہنگا کفن نہ دیا جائے، مہنگا یہ ہو کہ مہنگے سے مہنگا کفن دیا جائے کہ ہمارے پاس استطاعت ہے تو مہنگے سے مہنگا کفن دیں، نہیں، وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، بس کفن ہو اچھا ہو، شریعت کے مطابق بتلایا گیا ہو، لیکن مہنگے سے مہنگا کپڑا لیں گے تو انہیں خراب ہی ہونا ہے زمین کے اندر جا کر۔ تو یہ فرمایا کہ کفن جو ہے وہ زیادہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کفن جو ہے وہ عام جو روٹین کے مطابق چلتا ہے کپڑا اس کو لے لیا جائے، یعنی کہ نہ بالکل ہلکا ہو نہ اتنا مہنگا ہو کہ وہ تو خراب ہی ہونا ہے۔ تو یہ شریعت کی روایت کہ کفن کیسا ہونا چاہیے۔ تو کفن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کفن 3 کپڑوں میں دیا جائے گا، یہ ہے افضل، لیکن زیادہ سے 1 کپڑے میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے، اور اگر 1 کپڑا بھی مکمل نہ ہو، جیسا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، احد کے دن وہ شہید ہو گئے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ 1 چادر تھی، ہم ان کے اوپر ڈالتے منہ کی طرف تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں کی طرف کرتے تو منہ ننگا ہو جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم مصعب بن عمیر کے چہرے کو چادر کے ساتھ ڈھانپ لو، پاؤں کے اوپر جو ہے وہ تم اظہر گھاس ڈال لو، تو 1 چادر میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ باقی کفن جو ہے وہ سفید رنگ میں دینا چاہیے، اور یہ افضل ہے، سفید کے علاوہ جو ہو وہ بھی چل جاتا ہے، یعنی کہ جائز ہے، سفید دینا افضل ہے، لیکن سفید نہ ہو باقی رنگ ہو تو وہ درست ہے، جواز ہے اس کا۔ باقی جو ہے وہ پرانے کپڑوں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے میرے کپڑوں میں کفن دے دینا، کیونکہ تم نے زیادہ یعنی کہ یہ تکلف میں نہیں پڑھنا، مجھے میرے کپڑوں میں کفن دے دینا، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی۔ باقی ایک اور یہ مسئلہ ہے کہ کفن زندگی میں بھی تیار کر کے بندہ رکھ سکتا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چادر تیار کی، اس چادر کے اوپر اچھی کڑھائی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر لے کر کپڑا لے کر باہر نکلے تو ایک آدمی نے دیکھا، ایک صحابی نے دیکھا تو اسے پسند آ گیا، اس نے مانگ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ باقی صحابہ نے اسے کہا کہ تو نے کیوں مانگا، تجھے پتہ بھی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز مانگی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں کرتے، تو نے مانگی کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اس لیے مانگی ہے، میں نے کوئی پہننے کے لیے نہیں مانگی تھی، میں نے چادر لی تھی کہ یہ اللہ کے نبی کو لگ گئی ہے، برکت والے جسم کو لگ گئی ہے، میں نے اس کو رکھ لینا ہے، میں اس کے اندر اپنا کفن بناؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا نہیں تھا، تو لہذا زندگی کے اندر کفن اس طرح تیار کر کے رکھا جا سکتا ہے۔ باقی جو ہے وہ تکلفات ہی ہیں کہ ادھر سے کپڑا لے جا کر جو ہے آب زمزم میں اسے دھو کر آب زمزم کے ساتھ رکھنا، تو وہ کوئی نہیں ہے، اس کے دلائل یعنی کہ کفن رکھنے کے تو دلائل موجود ہیں، لیکن آب زمزم کے ساتھ دھونے سے بندے کو برکت ملے گی، تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ بندہ ساری دن کی نافرمانی والی زندگی گزارے اور کہے کہ ایسا کفن جس کو آب زمزم لگا ہو وہ پہنوں گا تو وہ برکت مل جائے گی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ تھے کفن کے بارے میں مسائل۔ تو کل جو ہے اس سے آگے مسائل بیان کیے جائیں گے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور باقی جو ہے کل یہ دوسرا مسئلہ بیان ہوگا کہ نماز جنازہ ایسے افراد کی جن کو حد لگی ہو، یعنی کہ زنا کی حد لگی ہو، اور اسی طرح ایسے افراد کی نماز جنازہ جو خودکشی کرتا ہے اس کی نماز جنازہ ادا کرنی چاہیے یا نہیں، یہ چیزیں کل بیان ہوں گی۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔